بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی کرنے کا بڑا ثواب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قربانی کے دنوں میں قربانی سے زیادہ کوئی چیز اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ ان دونوں میں یہ نیک کام سب نیکیوں سے بڑھ کر ہے، اور قربانی کرتے وقت یعنی ذبح کرتے وقت خون کا جو قطرہ زمین پر گرتا ہے تو زمین تک پہنچنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہو جاتا ہے۔ تو خوب خوشی سے اور دل کھول کر قربانی کیا کرو۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قربانی کے جانور کے بدن پر جتنے بال ہوتے ہیں، ہر بال کے بدلہ میں ایک نیکی لکھی جاتی ہے۔ سبحان اللہ! بھلا سوچو تو کہ اس سے بڑھ کر اور کیا ثواب ہوگا کہ ایک قربانی کرنے سے ہزاروں لاکھوں نیکیاں مل جاتی ہیں۔ بھیڑ کے بدن پر جتنے بال ہوتے ہیں، اگر کوئی صبح سے شام تک گنے تب بھی نہ گن پائے، پس سوچو تو کتنی نیکیاں ہوئیں۔ بڑی دینداری کی بات تو یہ ہے کہ اگر کسی پر قربانی کرنا واجب بھی نہ ہو تب بھی اتنے بے حساب ثواب کے لالچ میں قربانی کر دینا چاہیے کہ جب یہ دن چلے گئے تو یہ دولت کہاں نصیب ہوگی، اور اتنی آسانی سے اتنی نیکیاں کیسے کما سکے گا۔ اور اگر اللہ تعالیٰ نے مالدار اور امیر بنایا ہو تو مناسب ہے کہ جہاں اپنی طرف سے قربانی کرے، جو رشتہ دار مر گئے جیسے ماں باپ وغیرہ، ان کی طرف سے بھی قربانی کر دے کہ ان کی روح کو اتنا بڑا ثواب پہنچ جائے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، آپ کی بیویوں کی طرف سے، اپنے پیر وغیرہ کی طرف سے کر دے، نہیں تو کم از کم اتنا ضرور کرے کہ اپنی طرف سے قربانی کرے، کیونکہ مالدار پر تو واجب ہے۔ جن کے پاس مال و دولت سب کچھ موجود ہے اور قربانی کرنا اس پر واجب ہے، پھر بھی اس نے قربانی نہ کی، اس سے بڑھ کر بد نصیب اور محروم کون ہوگا، اور گناہ رہا سو الگ۔ قربانی کے مسائل میں سے ہے، جس پر صدقہ فطر واجب ہے اس پر بقر عید کے دنوں میں قربانی کرنا بھی واجب ہے، اور اگر اتنا مال نہ ہو جتنے کے ہونے سے صدقہ فطر واجب ہوتا ہے تو اس پر قربانی نہیں ہے، لیکن پھر بھی اگر کر دے تو بہت ثواب پائے۔ مسافر پر قربانی کرنا واجب نہیں۔ بقر عید کی 10ویں تاریخ سے لے کر 12ویں تاریخ تک کی شام تک قربانی کرنے کا وقت ہے، چاہے جس دن قربانی کرے، لیکن قربانی کرنے کا سب سے بہتر دن بقر عید کا دن ہے، پھر 11ویں تاریخ، پھر 12ویں تاریخ۔ بقر عید کی نماز ہونے سے پہلے قربانی کرنا درست نہیں ہے، جب لوگ نماز پڑھ چکے تب کریں۔ البتہ اگر کوئی کسی دیہات میں اور گاؤں میں رہتا ہو تو وہاں فجر کی نماز کے بعد ہی قربانی کر دینا درست ہے۔ شہر کی اور قصبے کے رہنے والے نماز کے بعد کریں۔ اگر کوئی شہر کے رہنے والا اپنی قربانی کا جانور کسی گاؤں میں بیچ دے تو اس کی قربانی بقر عید کی نماز سے پہلے بھی درست ہے، اگرچہ خود وہ شہر میں ہی موجود ہے، لیکن قربانی دیہات میں بیچ دی تو نماز سے پہلے قربانی کرنا درست ہوگا۔ ذبح ہونے کے بعد اس کے منگوانے سے لے کر اور گوشت کھاوے 12ویں تاریخ سورج ڈوبنے سے پہلے قربانی کرنا درست ہے۔ جب سورج ڈوب گیا تو اب قربانی کرنا درست نہیں۔ 10ویں تاریخ سے 12ویں تاریخ تک جب جی چاہے قربانی کرے، دن میں چاہے رات میں، لیکن رات کو ذبح کرنا بہتر نہیں کہ شاید کوئی رگ نہ کٹے اور قربانی درست نہ ہو۔ 10ویں، 11ویں، 12ویں تاریخ سفر میں بھی ہو، پھر 12ویں تاریخ سورج ڈوبنے سے پہلے گھر پہنچ گئے یا 15 دن کہیں ٹھہرنے کی نیت کر لی تو اب قربانی کرنا واجب ہو گیا۔ اسی طرح اگر پہلے مال نہ تھا اس لیے قربانی واجب نہ تھی، پھر 12ویں تاریخ سورج ڈوبنے سے پہلے کہیں سے مال مل گیا تو قربانی کرنا واجب ہے۔ اپنی قربانی کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا بہتر ہے۔ اگر خود ذبح کرنا نہ جانتا ہو تو کسی اور سے ذبح کروا لے، اور ذبح کے وقت وہاں جانور کے سامنے کھڑے ہو جانا بہتر ہے، اور اگر ایسی جگہ ہے کہ پردے کی وجہ سے سامنے نہیں کھڑی ہو سکتی، اگر کوئی عورت ہو تو بھی خیر کچھ حرج نہیں۔ قربانی کرتے وقت زبان سے نیت پڑھنا اور دعا پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ اگر دل میں خیال کر لیا کہ میں قربانی کرتا ہوں اور زبان سے کچھ نہیں پڑھا، فقط بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کر دیا تو پھر بھی قربانی درست ہوگی، لیکن اگر یاد ہو تو دعا پڑھ لینا بہتر ہے۔ قربانی فقط اپنی طرف سے کرنا واجب ہے، اولاد کی طرف سے واجب نہیں، بلکہ اگر نابالغ اولاد مالدار بھی ہو تب بھی اس کی طرف سے کرنا واجب نہیں، نہ اپنے مال میں سے نہ اس کے مال میں سے۔ اگر کسی نے اس کی طرف سے قربانی کر دی تو نفل ہوگی،
لیکن اپنے مال میں سے کرے، اس کے مال میں سے ہرگز نہ کرے۔ بکرا، بکری، بھیڑ، دمبا، گائے، بیل، بھینس، بھینسا، اونٹ، اونٹنی، اتنے جانوروں کی قربانی درست ہے اور کسی جانور کی قربانی درست نہیں۔ گائے، بھینس، اونٹ میں اگر 7 آدمی شریک ہو کر قربانی کریں تو بھی درست ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ کسی کا حصہ 7ویں حصے سے کم نہ ہو اور سب کی نیت قربانی کرنے کی یا عقیقے کی ہو، صرف گوشت کھانے کی نیت نہ ہو۔ اگر کسی کا حصہ 7ویں حصے سے کم ہوگا تو کسی کی قربانی درست نہ ہوگی، نہ اس کی جس کا پورا حصہ ہے، نہ اس کی جس کا حصہ 7ویں حصے سے کم ہے۔ اگر گائے میں 7 آدمیوں سے کم لوگ شریک ہوئے، جیسے 5 آدمی شریک ہوئے یا 6 آدمی شریک ہوئے، اور کسی کا حصہ 7ویں حصہ سے کم نہیں، تب بھی سب کی قربانی درست ہے، اور اگر 8 آدمی شریک ہو گئے تو کسی کی قربانی صحیح نہیں ہوئی۔ قربانی کے لیے کسی نے گائے خریدی اور خریدتے وقت یہ نیت کی کہ اگر کوئی اور مل گیا تو اس کو بھی اس گائے میں شریک کر لیں گے اور ساجے میں قربانی کر لیں گے۔ اس کے بعد کچھ اور لوگ اس گائے میں شریک ہو گئے تو یہ درست ہے، اور اگر خریدتے وقت اس کی نیت شریک کرنے کی نہ تھی بلکہ پوری گائے اپنی طرف سے قربانی کرنے کا ارادہ تھا، تو اب اس میں کسی اور کا شریک ہونا بہتر تو نہیں ہے، لیکن اگر کسی کو شریک کر لیا تو دیکھنا چاہیے جس نے شریک کیا ہے وہ امیر ہے کہ اس پر قربانی واجب ہے یا غریب ہے جس پر قربانی واجب نہیں۔ اگر امیر ہے تو درست ہے اور اگر غریب ہے تو درست نہیں۔ اگر قربانی کا جانور کہیں گم ہو گیا، اس لیے دوسرا خریدا، پھر وہ پہلا بھی مل گیا، اگر امیر آدمی کو ایسا اتفاق ہوا تو ایک ہی جانور کی قربانی اس پر واجب ہے، اور اگر غریب آدمی کو ایسا اتفاق ہوا تو دونوں جانوروں کی قربانی اس پر واجب ہوگی۔ 7 آدمی گائے میں شریک ہوئے تو گوشت بانٹتے وقت اندازے سے نہ بانٹیں بلکہ خوب ٹھیک ٹھیک تول کر بانٹیں، نہیں تو اگر کوئی حصہ کم یا زیادہ رہے گا تو سود ہو جائے گا اور گناہ ہوگا۔ البتہ اگر گوشت کے ساتھ کلہ، پائے اور کھال کو بھی شریک کر لیا، جس طرف کلہ، پائے یا کھال ہو اس طرف اگر گوشت کم ہو تو درست ہے، چاہے جتنا کم ہو۔ جس طرف گوشت زیادہ تھا اس طرف کلہ، پائے شریک کیے تو بھی سود ہو گیا اور گناہ ہوا۔ سال بھر سے کم کی بکری درست نہیں، جب پوری سال بھر کی ہو تب قربانی درست ہے، اور گائے، بھینس 2 برس سے کم کی درست نہیں، پورے 2 برس کی ہو چکیں تب قربانی درست ہے، اور اونٹ 5 برس سے کم کا درست نہیں ہے، اور دمبا یا بھیڑ اگر اتنا موٹا تازہ ہو کہ سال بھر کا معلوم ہوتا ہو، اور سال بھر والے بھیڑ دمبوں میں اگر چھوڑ دو تو کچھ فرق نہ معلوم ہوتا ہو، تو ایسے وقت 6 مہینے کے دمبا اور بھیڑ کی بھی قربانی درست ہے، اور اگر ایسا نہ ہو تو سال بھر کا ہونا چاہیے۔ جو جانور اندھا ہو یا کانا ہو، ایک آنکھ کی تہائی روشنی یا اس سے زیادہ جاتی رہی ہو، یا ایک کان تہائی یا تہائی سے زیادہ کٹ گیا، یا تہائی دم یا تہائی سے زیادہ کٹ گئی، تو اس جانور کی قربانی درست نہیں۔ جو جانور جتنا لنگڑا ہے کہ فقط 3 پاؤں سے چلتا ہے، چوتھا پاؤں رکھا ہی نہیں جاتا، یا چوتھا پاؤں رکھتا ہے لیکن اس سے چل نہیں سکتا، اس کی بھی قربانی درست نہیں، اور اگر چلتے وقت یا پاؤں زمین پر ٹیک کر چلتا ہے اور چلنے میں اس کا سہارا لگتا ہے لیکن لنگڑا کر چلتا ہے تو اس کی قربانی درست ہے۔ اتنا دبلا بالکل مریل جانور کہ جس کی ہڈیاں بھی بالکل گودا نہ رہا ہو، اس کی قربانی درست نہیں ہے، اور اگر اتنا دبلا نہ ہو تو دبلے ہونے سے کچھ حرج نہیں، اس کی قربانی درست ہے، لیکن موٹے تازے جانور کی قربانی کرنا زیادہ بہتر ہے۔ جس جانور کے بالکل دانت نہ ہوں اس کی قربانی درست نہیں، اور اگر کچھ دانت گر گئے لیکن جتنے گرے ہیں ان سے زیادہ باقی ہیں تو اس کی قربانی درست ہے۔ جس جانور کے پیدائش ہی سے کان نہیں ہیں اس کی قربانی درست نہیں ہے، اور اگر کان تو ہیں لیکن بالکل ذرا ذرا سے چھوٹے چھوٹے ہیں تو اس کی قربانی درست ہے۔ جس جانور کی پیدائش ہی سے سینگ نہیں ہیں، یا سینگ تو تھے لیکن ٹوٹ گئے، اس کی قربانی درست ہے، البتہ بالکل جڑ سے ٹوٹ گئے ہوں تو قربانی درست نہیں۔ خصی یعنی بدیا، بکرے اور مینڈے وغیرہ کی بھی قربانی درست ہے۔ جس جانور کی خارش ہو اس کی بھی قربانی درست ہے، البتہ اگر خارش کی وجہ سے بالکل لاغر ہو گیا ہو تو درست نہیں۔ اگر جانور قربانی کے لیے خرید لیا تب کوئی ایسا عیب پیدا ہو گیا جس سے قربانی درست نہیں تو اس کے بدلے دوسرا جانور خرید کر کے قربانی کرے۔ ہاں، اگر غریب آدمی ہو جس پر قربانی کرنا واجب نہیں تو اس کے واسطے درست ہے کہ وہی جانور قربانی کر دے۔
قربانی کا گوشت آپ کھاوے اور اپنے رشتے ناتے کے لوگوں کو دے دے اور فقیروں اور محتاجوں کو خیرات کرے، اور بہتر یہ ہے کہ کم سے کم تہائی حصہ خیرات کرے، خیرات میں تہائی سے کمی نہ کرے۔ لیکن اگر کسی نے تھوڑی ہی گوشت خیرات کیا تو بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ قربانی کی کھال یا تو یوں ہی خیرات کر دے یا بیچ کر اس کی قیمت خیرات کر دے۔ وہ قیمت ایسے لوگوں کو دے جن کو زکوٰۃ کا پیسہ دینا درست ہے، اور قیمت میں جو پیسے ملے ہیں بعینہ وہی پیسے خیرات کرنے چاہئیں۔ اگر وہ پیسے کسی کام میں خرچ کر ڈالے اور اتنے ہی پیسے اپنے پاس سے دے دیے تو بری بات ہے، مگر ادا ہو جائیں گے۔ اس کھال کی قیمت کو مسجد کی مرمت اور کسی نیک کام میں لگانا درست نہیں، خیرات ہی کرنا چاہیے۔ اگر کھال کو اپنے کام میں لاوے، جیسے اس کی چھلنی بنوا لی یا مشق یا ڈول یا جائے-نماز بنوا لی، یہ بھی درست ہے۔ کچھ گوشت یا چربی یا چھیچڑے کسائی کو مزدوری میں نہ دے بلکہ مزدوری اپنے پاس سے الگ دے۔ قربانی کی رسی، جول وغیرہ سب چیزیں خیرات کر دے۔ کسی پر قربانی واجب نہیں تھی لیکن اس نے قربانی کی نیت سے جانور خرید لیا تو اب اس جانور کی قربانی واجب ہو گئی۔ کسی پر قربانی واجب تھی لیکن قربانی کے 3 دن گزر گئے اور اس نے قربانی نہیں کی تو ایک بکری یا بھیڑ کی قیمت خیرات کر دے، اور اگر بکری خرید کر لی تھی تو وہی بکری بعینہ خیرات کر دے۔ جس نے قربانی کی منت مانی پھر وہ کام پورا ہو گیا جس کے واسطے منت مانی تھی تو اب قربانی کرنا واجب ہے، چاہے مالدار ہو یا نہ ہو۔ اور منت کی قربانی کا سب گوشت فقیروں کو خیرات کر دے، نہ آپ کھاوے نہ امیروں کو دے، جتنا آپ کھایا ہو یا امیروں کو دیا ہو اتنا پھر خیرات کرنا پڑے گا۔ اگر کوئی اپنی خوشی سے کسی مردے کو ثواب پہنچانے کے لیے قربانی کرے تو اس کے گوشت میں سے خود کھانا کھلانا یا بانٹنا درست ہے، جس طرح اپنی قربانی کا حکم ہے۔ لیکن اگر کوئی مردہ وصیت کر گیا ہو کہ میرے ترکہ میں سے میری طرف سے قربانی کی جائے اور اس کی وصیت پر اسی کے مال سے قربانی کی گئی تو اس قربانی کے تمام گوشت وغیرہ کا خیرات کر دینا واجب ہے۔ اگر کوئی شخص یہاں موجود نہیں اور دوسرے شخص نے اس کی طرف سے بغیر اس کے امر حکم کے قربانی کر دی تو یہ قربانی صحیح نہیں ہوئی، اور اگر کسی جانور میں کسی غائب کا حصہ اس کے امر حکم کے تجویز کر لیا اور حصہ داروں کی قربانی بھی صحیح نہ ہوگی۔ اگر کوئی جانور کسی کو حصے پر دیا ہے تو یہ جانور اس پرورش کرنے والے کی ملک نہیں بلکہ اصل مالک کا ہی ہے، اس لیے اگر کسی نے اس پالنے والے سے خرید کر قربانی کر دی تو قربانی نہیں ہوئی۔ اگر ایسا جانور خریدنا ہو تو اصل مالک سے جس نے حصے پر دیا ہے خرید لیں۔ اگر ایک جانور میں کئی آدمی شریک ہیں اور وہ سب گوشت کو آپس میں تقسیم نہیں کرتے بلکہ یکجا ہی فقراء و احباب کو تقسیم کرنا یا پکا کر کھانا کھلانا چاہیں تو بھی جائز ہے۔ اگر تقسیم کریں گے تو اس میں برابری ضروری ہے۔ قربانی کی کھال کی قیمت کسی کو اجرت میں دینا جائز نہیں بلکہ کیونکہ اس کا خیرات کرنا ضروری ہے۔ قربانی کا گوشت کافروں کو بھی دینا جائز ہے بشرطیکہ کا اجرت میں نہ دیا جائے۔ اگر کوئی جانور گابن ہو تو اس کی قربانی جائز ہے، پھر اگر بچہ بھی زندہ نکلے تو اس کو بھی ذبح کر دیں۔ تو بس جو کچھ ہم نے پڑھا سنا، اللہ تعالی ہمیں اس پر صحیح سمجھ کر سیکھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دین کو جتنے بھی مسئلے مسائل ہیں، قربانی کے مسائل ہیں، نماز کے، کاروبار کے، جو بھی مسائل ہیں، اپنے علماء کرام سے سیکھ کر اس پر عمل کرنا چاہیے۔ جس طرح دنیا کے کام سیکھ کر کرتے ہیں تو بھئی دین کو بھی سیکھ کر اس پر عمل کریں گے تو دنیا میں بھی فائدہ ہوگا اور آخرت میں بھی فائدہ ہوگا۔ جو کچھ ہم نے پڑھا، اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی اور دوسروں کو بھی بتانے کی، جو حق سچ بات جو ہماری سمجھ میں آتی ہے، دوسروں کو بھی اس کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔